علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ جو ہمارا ڈیجیٹل چینل درد ہے، اس پہ جو لوگ ہمیں اپنے درد لکھ کر بیچتے ہیں اور ہم مخلوق خدا تک اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے جو پہنچا رہے ہیں، اب اس کا نتیجہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے لوگوں کے درد سن کے کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں اور وظائف پڑھنے سے انہوں نے توبہ کی ہے، تائب ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو جو نفع ہوا ہے وہ یہ کہ ان کو شعور آیا ہے کہ ان لوگوں نے وظائف شرائط کے ساتھ پڑھے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو معجزے سے کم نہیں ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو میرے بیانات سے بات سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ الٹ طرف چل پڑتے تھے کہ میں کسی کو ذکر سے روک رہا ہوں، قرآن سے روک رہا ہوں، آیت کریمہ سے روک رہا ہوں یا پنج سورتہ سے روک رہا ہوں، انہیں اب لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں یا لوگوں کی جو عبرتیں ہیں ان کو سن کے سمجھ آئی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ بھئی قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور آیت کریمہ کا نہیں ہے، قصور پنج سورتہ کا نہیں ہے، یا قصور کسی وظیفے کا نہیں ہے۔ قصور کس بات کا ہے کہ جنہوں نے یہ وظائف پڑھے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وظائف کی دنیا کتنی خطرناک ہے اور وظائف کی کیا شرائط ہوتی ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، بند کیسے کرتے ہیں، کون سے وظائف جلالی ہوتے ہیں، کون سے جمالی ہوتے ہیں، اور کون سا وظیفہ کس ساعت کے اندر جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، یا جو وظائف ہیں ان کی خیرات یا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اتارا کیسے کیا جاتا ہے، حصار کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھی، تو جب انہوں نے ان شرائط کو جو ہے وہ نظر انداز کیا تو جو ان کے ساتھ ہوا یہ عبرت کی مثال بنے۔ تو اب ہم بھی اگر ایسا کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ لوگ جن کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی، الحمدللہ یہ لوگوں کی عبرت کی جو داستانیں جب انہوں نے سنی ہیں اب انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کہانی تو میرے گھر کی ہے، یہ سنانے والا یا لکھ کے بھیجنے والا کوئی اور ہے، حقیقت میں یہ تو میرے گھر کا رونا رویا جا رہا ہے۔ تو میں نے بھی وظائف پڑھتے ہوئے یہ ساری جو ہے بد احتیاطیاں جو ہے وہ کی ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان میں یہ بات کہی ہے کہ وہ وظائف لوگ کر رہے ہیں، 1000 بندہ وظائف اگر کر رہا ہے، کتنا؟ 1000۔ میں نے بھی بیان میں یہ بات تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے، اس میں صرف ایک بندے کو وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 1000۔ 999 کو تو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس بیان کے اندر وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کے تو مسائل ہی اور ہیں، ان کا تو مسئلے کا حل ہی اور ہے۔ تو امت کو پیشواؤں نے کدھر لگا دیا، عاملوں نے کدھر لگا دیا؟ وظیفوں پہ۔ جیسا میں نے مثالیں دی وہاں کہ اللہ نہ کرے ٹی بی نہیں ہے تو کوئی ٹی بی کی دوائی کھائے گا تو اس کو نفع ہوگا یا نقصان؟ کینسر نہیں ہے، کینسر کی دوائی کھائے گا نفع ہوگا کہ نقصان؟ تو ان بیچاروں کو 999 تو مفت میں ہی رگڑے گئے ہیں، وہ رجت کا شکار ہو گئے، گھروں کے گھر اجڑ گئے اور وہ اب جادو کے مریض بن گئے ہیں، رجت کے مریض بن گئے، عملیات کے مریض بن گئے، بلکہ وہ نہیں ان کے خاندان مریض بن گئے۔ تو 1000 مریض بیٹھا ہو اس میں سے صرف ایک بندے کو وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے، تو امت ساری ٹوٹ پڑی، امت ٹوٹ پڑی۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، سوشل میڈیا جو سنتے ہیں ان کے لیے بھی ہوگی، اور شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ بات دلچسپ بھی ہے اور اتنی ہی باعث شرم بھی ہے۔ قاری مرتضی صاحب امام عبد الرحمن یا شیخ عبد الرحمن سدیس جو امام کعبہ ہیں، دنیا بھر میں کوئی مولوی جتنا بھی پائے کا عالم بن جائے، عالم دین ہو، کوئی پیر ہے ہماری طرف، وہ کسی بھی مقام کا ہو جائے، وہ اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا امام کعبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب مقام اتنا بلند ہے، نسبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہاں ہمارے جیسے چوڑے چمار کو، کمی کو بھی کھڑا کر دو گے تو ہمارے نام کے بھی ڈنکے، بلکہ ہمارے نام کے بھی ڈھول بج جائیں گے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ دیکھیں نا، اب میں ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھاتا ہوں تو پوری دنیا میں ایک نماز پڑھا کے میں کیا ہو جاؤں گا؟ مشہور ہو جاؤں گا۔ تو امام کعبہ کو بچہ بچہ جانتا ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس کو۔ آپ شرم سے مر جائیں گے
کہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے اتنے فالورز نہیں ہیں جتنا تویز دھاگا کرنے والے چینلز کے لوگوں کے فالورز. یعنی ہم شرم سے مرچ ہیں. جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا، وائس اوور ویڈیو بناتے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کے صرف کاپی پینسل کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، اردو بولنی نہیں آتی، لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، فی البدیہ بولنا یا سمجھانا وہ دور کی باتیں ہیں، پرانی کتابیں لی ہوئی ہیں ردی سے نکالی ہوئی، وہ دیکھ دیکھ کے یہ جلاؤ، یہ لٹکاؤ، یہ نقش بناؤ، یہ دباؤ، یہ پلاؤ. ان کے میں چینلز کے نام نہیں لیتا. ایک چینل ہے اس کے 8.25 ملین سبسکرائبر ہیں، اور شیخ عبد الرحمن سدیس کے صرف 4 ملین سبسکرائبر ہیں. جو حرم پاک کا آفیشیل چینل ہے، تلاوت کے جو چینل ہیں، دوسرے ائمہ کے جو آفیشیل چینلز ہیں، ان کے سبسکرائبر نہیں ہیں. ان کے سبسکرائبر نہیں ہیں. آپ اپنے پاکستان کے اندر علماء کے چینلز دیکھ لیں، مسالہ بیچنے والے نہیں ہیں. فسادیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ 2-4 جو بغیرت ہیں ان کے بس سبسکرائبر ہیں یا فالورز ہیں. جو علماء بات کرنے والے ہیں، بات کو پہنچانے والے ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں، ان کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. 200 ویوز، 300 ویوز، 600 ویوز، 800 ویوز، 1000 ویوز. سبسکرائبر کتنے؟ 2000، 5000، 10,000. 2 مولوی ہیں، 2 علماء ہیں اہل سنت بریلوی کے، اور 2 علماء ہیں دیوبند حضرات کے. 5واں بندہ مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا جس کو لوگ سنتے ہو. باقی وہ ہے پڑی دینے والے، پھکیاں دینے والے، منجی ٹھوکنے والے. یہ بدبخت، یہ غلیظ مسالہ جو ہے فرقہ واریت پھیلانے والا، یہ زبان جن علماء کی جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں کہ میں منجی ٹھوک دیتی تو میں انج کرتا، یہ علماء کی زبان ہے. یہ علماء کی زبان ہے. ان کے چینلز ہیں، تو وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. وہ تو بدبخت ہیں، امت کو بھی ادھر لے کے چلے. جو علماء جن کے لیے لفظ عالم جچتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. 2 اہل سنت بریلوی، 2 اہل سنت دیوبند. تیسرا بندہ کوئی نہیں جس کو کوئی سنتا ہو. 200-300 کے سبسکرائبر ہوا اللہ والو. 1.5-2 ارب امت، اس 150-200 کی کیا ویلیو ہے؟ اور عملیات کیا ہے؟ 8.25 ملین، یعنی 2.25 کروڑ سے بھی اوپر. 10 لاکھ کا 1 ملین ہے، تو جس کے 8 ملین ہے کتنے ہو گئے؟ 80 لاکھ. 80 لاکھ بندہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. ہاتھ میں دستانے چڑھائے ہوئے بدبخت نے، تو وائس اوور ویڈیو ہے، بنا رہا ہے، لکھ رہا ہے، یہ کرو تو انج ہو جائے گا، اے کرو تو پیچھے بول رہا ہے، ویڈیو ہے. تو 8.25 ملین. ایک چینل ہے اس کے 9 ملین جو ہے وہ فالورز ہیں یا سبسکرائبر آپ کہہ لیں. صرف یوٹیوب کے اوپر. انسٹاگرام علیحدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، فیس بک ان کی علیحدہ ہوتی ہے، ادھر کیا عالم ہوگا. تو اللہ اگر امت اس حال کو پہنچی ہے تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشواؤں کا قصور ہے، امت کی اپنی بھی بدبختی ہے. میں نے ساری تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یا تو نا علماء موجود نہ ہوں. علماء موجود ہیں. شیخ عبد الرحمن سدیس کی میں نے مثال دی ہے کہ بچہ پیار کرتا ہے، بچہ جانتا ہے، چاہے ان کا عقیدہ ہمارے سے ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن ہم کعبۃ اللہ کی وجہ سے، مسجد حرام کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے، ان نسبتوں کی وجہ سے ہم بھی احترام کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی زبان سے کوئی قرآن سننے والا نہیں ہے. اور ان بدبختوں سے تویز لینے والے 80 لاکھ. تو اللہ امت اس طرح اس حال کو نہیں پہنچی ہے. دونوں ہاتھوں سے تالی بجی ہے، ادھر لالچی تھے، ادھر ٹھگ تھے، بس امت کا بیڑا غرق ہو گیا. اب جو درمیان میں معصوم لوگ تھے وہ پس گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کا بھی ذہن بن گیا کہ بھائی کام وظیفوں سے ہوتے ہیں، کہ کام فرائض سے نہیں، کام وظائف سے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ڈیجیٹل چینل سے ہمیں یہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہوا. جب لوگوں نے اپنی تکلیفیں لکھ کے بھیجی تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا، یہ لکھ کر بھیجنے والے ہیں، ان کی آئی ڈیز ہیں. اگر آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں کہ ہم خود لکھ لیتے ہیں تو ان کی آئی ڈیز ہیں، وہ کمنٹس کر رہے ہیں، آپ وہاں سے ان سے رابطہ کر کے تصدیق کر سکتے ہیں، آپ وہاں تصدیق کر سکتے ہیں. تو اب لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ بھائی شافی سچا روندا ہے، یہ تو آگ لگ گئی ہے اپنے ہی چراغ سے. ہم تو کہتے رہے پھوپھی نے لائی ہے،
नंद ने लगाई है, सास ने लगाई है, जठानी ने लगाई है, ये तो पता चला तीली अपनी माँ ने लाई है। ये तीली अपनी माँ ने लाई है, ठोक के रखे, अब्बे ने भी तस्वीरें ठोक के रखियां, माँ ने भी 5 सूरत चौक के रखिया, तो घर अपने चिराग से ही हम जो है वो जला बैठे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आंखें खुल रही हैं, बल्कि जुमेरात को जितनी भी ख़वातीन आती हैं 90% को मैं छेड़ता हूँ, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, कहती हैं हज़रत साहब पहले ही बड़ी हो गई है, बाकी बयान जी थोड़ी कर देंगे हो, माफ़ी दे दो है। तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि चलो इन्होंने गलती मान ली। हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम होती हैं, अल्लाह उसके रसूल की मेहमान होती हैं, मरीज़ के तौर पर दुखी आई होती हैं। जब वो आके सामने बैठ के मैं छेड़ता हूँ ना, तंज करता हूँ, हाँ भाई तौबा कर रही है कि 2-4 महीने वजीफे और करने हैं, अभी शाफी की बातों पे शक है तो 6 महीने और कर लो। मेरा भी अभी मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो तेरा वैसे मरने सिर का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो अल्लाह हम दोनों को ज़िंदगी दे, 6 महीने बाद अल्लाह मुलाकात करवा देगा, तो इलाज बाद में भी हो जाएगा। नहीं हज़रत साहब बयान थोड़ी बेइज्जती कर दे, हम माफ़ी दे दो, बस करो, साथ मियाँ भी आया हुआ है। तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई इसने अब बात मान ली है। अल्लाह से भी दुआ करते हैं अब इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जो बिगड़ा हुआ मसला है अल्लाह हल फरमा देगा। तो अब अल्लाह वालों जिन्होंने वज़ाइफ शराइत के बगैर किए, जो हम कहते हैं, उनके साथ क्या हुआ, कुछ बातें आज सुन लें, कुछ इंशाल्लाह कल के पे प्रोग्राम में होंगे, वक्त जो ज़्यादा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी उम्र 30 साल है। अब इस बात को पकड़ के रखना, मेरी उम्र कितनी है? 30 साल, 30 ईयर्स। मेरी वालदा की जब शादी नहीं हुई थी तब से बहुत ज़्यादा 5 सूरत सूरह कहफ जुमा को पढ़ती थी। अब कहानी उसने बच्ची ने कहाँ से शुरू की है? वालदा की शादी, यानी जब इसका नामो निशान भी नहीं था, अपनी माँ की बात कर रही है। जब मेरी माँ की शादी हुई, उनका पहला जो बेटा हुआ वो मर गया। मैंने तो अल्लाह वालों को रजत के बयानात में कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो महज इतना कहा कि उजड़ जाओ। मेरा लफ्ज उजड़ना लोगों को इतना बुरा लगा कि उजड़ जाएंगे, कुरान से उजड़ जाएंगे। मेरे लफ्ज उजड़ने से जिसका बेटा मर जाए क्या वो उजड़ा नहीं होता? आगे सुनते जाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि उजड़ना तो लफ्ज ही कुछ नहीं है, यहां तो कुछ और लफ्ज होना चाहिए था, खतरनाक किस्म का, होलनाक किस्म का। जब मेरी माँ की शादी हुई तो बेटा हुआ, यानी इसका भाई हुआ, वो फोत हो गया। फिर मेरा एक और भाई पैदा हुआ, उसके दिल में पैदाइशी तौर पे सुराख था। ये है वज़ाइफ की रज्जत जो माँ के पेट में पड़ी, जो माँ के पेट में बच्चों में पड़े। पहला बच्चा हुआ, फोत हो गया, मजूर हो गया, फोत हो गया। अगला जो है वैसे ही पैदाइशी तौर पे मजूर पैदा हुआ और जिंदा है, लेकिन उसके जो है वो दिल में सुराख है, यानी माजूर है। मेरी अम्मी और भाई पे वज़ाइफ के बहुत ज़्यादा असरात थे। मेरी अम्मी को चीज़ें नज़र आती थी। फिर उन 2 भाइयों के बाद मैं पैदा हुई। मैं बचपन में बहुत रोती थी। ज़ाहिर बात जब घर में इतना माहौल होगा जलाली वज़ाइफ का, तो बच्चे तो चिड़चिड़ापन होगा, रोएंगे, बालों को खींचेंगे, बाल तोड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पे ज़िद्दें करेंगे। मैं अम्मी के साथ बहुत बदतमीज़ी करती थी। देखिए आगे ना बात आगे, मैं अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी। फिर मेरी अम्मी को गली महल्ले की औरतों ने जो वजीफ़ा बताया, मेरी अम्मी ने काम चुप के रखा। फिर गली महल्ले की औरतों ने जो वजीफ़ा मेरी माँ को बताया, मेरी माँ ने पढ़ने शुरू कर दिए। मेरा भाई जिसके दिल में सुराख था, 16 साल के बाद वो भी मर गया। ये है दर्द चैनल, ये है रज्जत, ये है जब वज़ाइफ शराइत के बगैर पढ़ोगे। मैंने क्या कहा कि 1000 बंदा वजीफ़ा लेने के लिए आया हुआ है, उसमें सिर्फ एक बंदे को वजीफे की ज़रूरत है, बाकी 999 चस्के लेते उजड़ रहे हैं, मज़े लेते उजड़ रहे हैं, इस दुनिया में फंसते जा रहे हैं। जिस माँ के 2 बच्चे मर गए, घर में सुकून नहीं है, बेटी लहदा बीमार है, खुद लहदा बीमार है, अभी भी वो उजड़ी नहीं है, तो और क्या मैं उसको कहूँ? फरहान साहब उसके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? अगर वो कमी रहेगी तो आगे पढ़ लेते हैं। मेरा भाई 16 साल की उम्र में फोत हो गया, यानी ये दूसरे भाई की बात कर रही है। उसके फौरन बाद मेरे वालिद साहब भी फोत हो गए। अब मैं और मेरी माँ अकेले रह गए। अब कहानी सुनने वाली है।
اب آپ کہیں گے حضرت صاحب پیچھے والی کم دردناک ہے جو آگے، اس سے آگے جو ہے اور دردناک ہے۔ میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے، میں نے سکول میں نوکری شروع کر دی جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ پھر میری امی بیمار ہونا شروع ہو گئی، یعنی وہ وظائف کا اثر اب اس خاتون کے اپنے اوپر آنا شروع ہو گیا، دماغی مسئلہ بن گیا، چیزیں نظر آتی تھیں۔ پھر میری ماں کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، پھر میری ماں کو فٹس یعنی دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ میری ماں نے ماموں کے گھر رشتہ کیا، لیکن ماموں کے بچے اور ماموں خود ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے۔ اب کیونکہ کہیں اور رشتہ کر نہیں سکتے تھے، ہمارا کوئی کرنے والا نہیں تھا، یہ رشتہ لینے کے لیے پھر میں نے وظیفے شروع کر دیے۔ اب ماں کی کہانی ہو گئی تقریباً مکمل، اب بیٹی شروع ہو گئی، کیونکہ جو جس رستے پہ ماں تھی بیٹی نے دیکھا، بیٹی بھی لگ گئی اسی رستے پہ۔ اب اس کو یہ تھا کہ کیونکہ میری ماں ہے، اگر اس کی زندگی میں رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ میرا کس نے کرنا ہے، تو ماموں کے گھر ہی ہو جائے۔ اب بیٹی نے خود کیا شروع کر دیا؟ وظائف کرنا۔ رمضان میں نے وظیفے کیے، اور پھر میں نے وہ رسالے والے پیر کے سارے وظیفے کیے، 55 روپے حلال کیتے پھر ماشاءاللہ۔ بہت کہنے کرنے پہ بہرحال میری شادی ماموں کے گھر ہو گئی، اور میری ماں میرے ساتھ آ گئی، یعنی ادھر اکیلی تھی، ماں ساتھ آ گئی۔ ماموں نے جہیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کر کے پورا لیا، اور ہمیں ایک سوٹ تک بھی نہیں دیا۔ گھر آتے ہی میری نند دیور نے بہت تنگ کیا، میری امی جو ان کی سگی پھوپھی تھی ان کو بہت تنگ کیا۔ میرا شوہر مجھے ہر وقت مارتا تھا، مجھے تانے ملتے۔ شوہر کا یہ رویہ صحیح نہیں تھا، اور میں اور میری ماں پھر کہاں جاتے۔ آخر تنگ آ کے میں نے اور میری ماں نے دوبارہ وظیفے شروع کر دیے، پھر وظائف شروع کر دیے۔ پھر میں نے رسالے سے یا قہارو کا وظیفہ کیا۔ ایک رات میں کام بنے گا، نہیں اے بدبخت، اس پہ تھمب نیل لگا، ایک رات میں اجڑو گے، ایک رات میں اجڑو گے۔ مجھے دنیا میں کوئی بندہ بتائے جس نے یا قہارو یا مذلو یا منتقمو یا ممیتو ان چاروں میں کوئی شرائط کے بغیر پڑھا ہو اور وہ سمر گیا ہو، کوئی بندہ مجھے۔ اور اس پیر نے پوری امت کو یا قہارو کروایا ہے بغیر شرائط کے، انے با پڑھو، پانی میں پاؤں ڈال کے پڑھو۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ اب وہ رجت میں پھنس گئے، جناتی جادو میں پھنس گئے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جادو ہوا، انہیں کہانی کا تو پتہ ہی نہیں چلنا قیامت تک کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوا تھا۔ پہلے یہ گھر اجڑا ہوا تھا، کوئی کمی نہیں تھی ان کے، آگے رہی سے کسر کہاں سے نکل گئی؟ یا قہارو۔ پھر میں نے یا قہارو کا وظیفہ کیا اور بہت کیا۔ پھر میں نے 2 انمول خزانے پڑھے تو بہت پڑھے، یہ بھی وظیفہ پیر کا ہے، رسالے کا ہے۔ پھر میں نے اس رسالے میں چھپنے والے تعویذ وہ استعمال کیے۔ پھر امی کو دورے اور پڑھنے شروع ہو گئے۔ اور تری امی حج عمرے تو چلی جاتی۔ جب ایک بندے کو سر درد کی ایک پیناڈال کی گولی کی ضرورت ہے تو آپ اس کے منہ کے اندر 1000 گولی ڈال دیں تو اس نے مرنا نہیں تھی، اور کیا ہونا ہے؟ دورے ہی پڑھنے تھے، اور کیا ہونا تھا؟ امی کی ساری رات دوروں میں گزر جاتی، امی کو کوئی سنبھالنے والا اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں کو چیک کروانے کے لیے جاتے تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں جاتا تھا۔ پھر آخر کیا ہوا کہ میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ بچی جو 30 سال کی ہے یہ کیا رہ گئی ہے؟ تنہا۔ بھائی مر گئے، ماں مر گئی، باپ بھی مر گیا، اب یہ تنہا رہ گئی ہے۔ میرا سب کچھ چھن گیا، میرا شوہر کسی حد تک میرے سے اچھا ہے، لیکن حضرت صاحب میں بے اولاد ہوں۔ ساری باتیں سمجھ آ رہی؟ یہی باتیں میں نے رجت کے بیانات میں سمجھائی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب اپنے دکھ ان کے آ رہے ہیں تو جن کو نہیں سمجھ آئی ان کو یہ سن کے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اب جس خاندان کے اوپر اتنی رجت پڑی ہوئی ہے، اللہ والے اس میں تو اولاد یہ نہ بات بھی لکھتی تو اولاد ہونی نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ معذور ہونی تھی، جس طرح اس کے بہن بھائی معذور جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ چچا نے میری ساری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، دکھوں نے میرا دل پھاڑ دیا ہے۔ حضرت صاحب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنا ہم دکھ بھی سنا سکے۔
تو میں نے کیا کہا تھا، کچھ یاد ہے کہ رجت کا مریض خارش والے کتے کی طرح ہو جاتا ہے کہ کتے بھی اس سے بھاگتے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا حضرت صاحب، رجت کا مریض لانتی ہو جاتا ہے، اس لانتی سے سب بھاگتے ہیں. لوگ میرے سے بھی 10 ساتھ آگے چلے گئے. میں نے خارش والے کتے کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ ہاتھ جوڑے کہ بھائی میں صرف سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، تم اللہ کی مخلوق ہو، حضور کی امت، تو میں کون ہوں تم اللہ نہ کرے کتا کہنے والا. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یوں ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب یوں نہیں، بندہ لانتی ہو جاتا ہے. جیسے کوئی لانتی کو منہ نہیں لگاتا، ایسے لوگ ہمیں منہ نہیں لگاتے. لوگوں نے اتنے سخت لفظ اپنے بارے میں استعمال کیے. تو اب یہ دیکھیں بچی کیا کہہ رہی ہے، نہ شوہر منہ لگا رہا ہے، نہ اولاد ہے، ماں باپ مر گئے، بھائی مر گئے، چچا نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اولاد ہے نہیں. میری ماں جو میری تھی وہ سس کے میرے سامنے مر گئی. میں نے اپنی ماں کو جس درد میں دیکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی. صرف میرا سوال یہ ہے کہ آخر میری ماں کا قصور کیا تھا. بیٹے سارا کچھ تو بتاتا آ رہا ہوں کہ تیری ماں نے کم چوک کے رکھے، جو وظائف کرتے رہے کس سے پوچھ کے کرتے رہے، کس سے پوچھ کے کرتے رہے، یہ تیری ماں کا قصور تھا. اب چاہے اس کو قصور مانو یا نہ مانو، لا علمی میں کہو، جو بھی کہو، یہ آپ کا مسئلہ ہے. پھر میں نے اپنی ماں کے لیے سورۃ طارق کا عمل شروع کیا. 4 مہینے ابھی پڑھی تھی، کچھ افاقہ ہوا تھا کہ اماں فوت ہو گئی. اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی اب سورۃ طارق پڑھنا شروع کی، وہ بھی چھوڑ دی. یعنی عادی مجرم، پڑھا چھوڑا. اب میں کثرت سے درود پاک اور استغفار پڑھتی ہوں. میں سورۃ طارق پر عمل اب ہرگز نہیں کرنا چاہتی. میری مشکلات کا حل بتائیں. میرے پہ موٹاپا ہے، میں جو بھی کر لوں بچپن سے موٹاپا ہے، میرا موٹاپا کم نہیں ہوتا. اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ ہمارے استاد ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو کسی اور سے نہیں ملا. آپ سے دعا کی گزارش ہے. بہرحال میں نے 2 پڑھنے تھے، ایک ہی پڑھا ہے آج. کل انشاءاللہ اس کے اوپر آگے جو پروگرام دوسرا جو کریں گے اس میں آ جائیں گے. تو اللہ بولو اس طرح کا کسی کا بھی ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ ہر وظیفہ کر لیا ہوا ہے، سب کچھ کر کر کے تھک گئے ہیں تو کچھ نہیں بنا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ. خضری عمل کا حصار کرنا ہے. خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں. ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے. درود پاک کثرت کے ساتھ، کم از کم تعداد 313 اوپر جتنا بھی پڑھا جائے. استغفار کثرت کے ساتھ، کم از کم 100 بار، اوپر جتنا مرضی پڑھا جائے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت. اور 5واں کام کیا کرنا ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش. یعنی 5 کام آپ نے کرنے. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش. اب یہ جو رزق حلال والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بالواسطہ جڑا ہوا ہے کہ عورتیں اگر اپنے شوہروں کی کمائی کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ کما کے کہاں سے لے کے آ رہا ہے، اللہ والو ہمارے گھر کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ میں تو عورت ہوں، میں تو کماتی نہیں ہوں. بھائی تیرا شوہر کماتا تو اس کی کمائی پہ نظر آ کے یہ کیسی کمائی لے گا. جب تمہارے گھروں میں حرام کی کمائی آئے گی تم کام بھی الٹے کرو گے. کوئی وظیفے پڑھ کے الٹے گا، اجڑے گا، کوئی ڈاکوؤں کے ذریعے اجڑ جائے گا، کوئی بیماریوں کے ذریعے اجڑ جائے گا. اصل جو چیز اجاڑنے والی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ عشر اور زکوٰۃ دبانے کی صورت میں ہو، جس طرح چچا نے حصہ دبا لیا، جیسے چاہے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرنا، پلاٹوں پہ قبضہ کرنا، مکانوں پہ قبضہ کرنا، زمینوں پہ قبضہ کیا یا وراثت کے حق دبائے ہیں، یہ اصل میں ہمارے گناہ ہیں. پھر گناہوں کے آگے شکلیں نکلتی ہیں کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے سزا دینے کا. اب وہ سزا رجت کے ذریعے دے دے، وظیفوں کے ذریعے دے دے، اجڑ جائے گا سب کچھ. بیماری کے ذریعے اجاڑ دے، ڈکیتی کے ذریعے اجاڑ دے، یا کوئی اللہ نہ کرے جنگ ہو گئی اس میں اجڑ گیا، سیلاب آ گیا اس میں اجڑ گیا. یہ تو اس کے فیصلے ہیں. ان تمام باتوں کے اندر جو مشترکہ بات کیا ہے، وہ کیا ہے، بربادی. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو برباد کرنا ہے، پھر اس کے رنگ ہیں، وہ جیسے چاہے وہ برباد کر دے، اس کے فیصلے ہیں. تو اس لیے جو تمام حضرات جن کے مسائل اس طرح کے ہیں، جو رجت کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے کتنے کام ہیں، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک کثرت کے ساتھ، استغفار کثرت کے ساتھ.
رزق حلال کمانے کی کوشش، آنکھوں کی حفاظت، اس سے آپ باہر نکلیں گے، ساری زندگی بھی آپ وظائف کرتے رہیں گے، کبھی بھی رجت کام نہیں ہوگی۔ یہ جو آگ لگی ہے سوائے درود پاک کے کسی سے بجھنی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے رجت کا علاج سورۃ طارق والا نہیں بتایا، کیونکہ وہ کر چکی ہیں۔ نئے جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کو بھی نہیں بتا رہا، جو 5 کام بتائے ہیں یہی کرو، سادہ زندگی جو ہے وہ گزارو، انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا، مہینے سالوں لگیں گے یہ آگ بجھاتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عملیات کے لوگ جو رجت کے اندر خاص طور پہ مارے ہوئے ہیں، ان کو اب کیا ہے، حضرت صاحب 2 ہفتے ہو گئے، حضرت صاحب 3 مہینے ہو گئے، حضرت صاحب 2 مہینے ہو گئے پڑھتے۔ بھائی اب یہ جو بچی کی ہم نے کہانی سنائی ہے یا درد سنایا ہے، اس کی ماں سے لے کے یہاں تک، یعنی یہ 45 سال کی کہانی ہے، 15-20 سال ماں کی اور آگے 30 سال کی بچی ہے، تو یہ کم و بیش 40-50 سال کی کہانی ہے۔ تو 40-50 سال کے وظیفے راتوں رات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بارہا بیانات میں سمجھا رہا ہوں، اگلی بار کا جو شعور دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، اللہ والو تمہارا علاج عامل کے پاس نہیں ہے، کسی عامل کے پاس گئے، کسی بندے کے پاس گئے، اس نے اوپر پڑھائی اور کی، معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا مسئلہ پڑھائیوں سے بنا ہے، تو جب پڑھائی اور کرواؤ گے تو یہ مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس مسئلے کے اوپر کیا کرنا ہے، مٹی ڈالنی ہے، پانی ڈالنا ہے۔ تو پانی کون سا ہے؟ درود پاک کا، استغفار کا، اپنے آنسوؤں کا، توبہ کرو، پچھتاؤ، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ بھائی ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اب ایک ماں نے وظائف پڑھتے پڑھتے اپنا کنبہ اجاڑ کے رکھ دیا، بیٹے ہیں وہ مر گئے، خامند ہے وہ مر گیا، رول رول کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے خود مر گئی، دورے کیسی عبرتناک زندگی جو ہے اس نے اذیت والی گزاری، آگے ایک زندہ لاش چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی ہے، نہ کوئی وارث بچا ہے نہ کچھ، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ ہون دسو شافی سچا روندا ہے کہ نہیں روندا؟ ہون دسو۔ نہیں حضرت صاحب آپ قرآن سے روکتے ہیں، حضرت صاحب اس طرح تو لوگ ذکر سے دور ہو جائیں گے، اے نزدیک ہو انہیں۔ اور میں کیا کہتا ہوں کہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ اب اس خاندان کی نسل بچی ہے، 2 بیٹے تھے نا، نسل انہی سے چلنی تھی نا، وہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ بچی کی اولاد ہے، تو جب اولاد نہیں ہوگی تو نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو رجت نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ اگر چلتی جائے گی رجت، بچے ہوں گے تو معذور ہوں گے، نافرمان ہوں گے، نہیں۔ اور اگر رجت زیادہ ہو گئی تو وہ نسل کو ہی منقطع کر دے گی، ختم ہی کر دے گی، یہ ٹنٹا ہی ختم ہو جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ یہ ہے وظائف کی دنیا۔ اس لیے اللہ والوں کہتا ہوں یہ موت کا کنواں ہے، موت کا کنواں ہے۔ ہم اس میں آگے ہیں، ہمیں حالات لے کر آئے یا ہماری ضرورتیں لے کر آئیں یا ہمارا شوق لے کر آیا، میں نے کتنی بار کہا ہے ہم اس میں نکل نہیں سکتے۔ عملیات کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو ایک بار آ گیا، ایک بار آپ نے وظیفہ خوشی سے، حالات کی مجبوری، لا علمی، شوق، کچھ بھی کہہ لیں، آپ نے ایک بار وظیفہ شروع کر لیا، اب آپ وظیفہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اب میرا سوال ہے ان بدبختوں سے، ان لالچیوں سے، ان جو ہے فراڈیوں سے، اور اسی طرح کے ان کے متعلقین جو سبسکرائبر ہیں ان جاہلوں سے، کہ تمہارے جو پیشوا ہیں وہ تمہیں 1 صفر کا وظیفہ، 2 صفر کا وظیفہ، 1 محرم کا وظیفہ، 10 محرم تک کے وظیفے، 1 ربیع الاول کا وظیفہ۔ اب میرا سوال ہے کہ تمہیں ان مصیبتوں سے کون نکالے گا؟ اور جب ان پیروں کا گریبان قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط پہ پکڑیں گے، پھر میں ان پیروں سے کہتا ہوں پھر تمہارا رسالہ میں دیکھوں گا کیسے تمہیں بچاتا ہے۔ یا جو تم کہتے ہو ہم جن لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لے کر آ رہے ہیں، ہم تو اعمال پہ لے کر آتے ہیں، یہ اعمال پہ آ رہے ہیں اور آگے سے ایسی منطق دیتے ہیں، ایسا لالی پاپ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی جو بندہ وظیفہ کرے گا وہ نمازی پڑھے گا، ہم لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں۔ اے نمازی بنے نے، سن لیا نا ہم نے جو نمازی بنے ہیں۔ گھروں کے گھر ماؤں نے وظیفے پڑھ کے اپنی اولادوں کو نافرمان کر دیا، اب اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، اب نافرمانی کے لیے وظیفے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے انہیں لا علمی میں نافرمان کیا ہے، نشے پہ لگایا ہے،
بیویوں کو دم چھلے بنایا ہے، اب کیا کر دی؟ نافرمانی کے وظیفے۔ ایسے بیویاں ہیں گھر آتے وظیفے شروع کر دیے، پہلے وظیفے سے شادی کروائی، پہلے گھر سے سراجید لے کر آئی، پھر آتے میاں محبوب قدموں میں تو میاں مٹھی میں، اس کے وظیفے شروع کر دیے۔ اب رجعت ہو گئی ہے تو میاں منہ نہیں لگاتا، پھر اب اس کے وظیفے ہیں، اب اس کے وظیفے ہیں۔ تو اللہ والو جو خاتون وظیفے کرے گی وہ قابل نفرت ہو جاتی ہے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے میں خامند کے قریب ہو رہی۔ کوئی خارش والے کتے کے قریب ہوتا ہے؟ یہ ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ روتی میرا میاں مجھے منہ نہیں لگاتا، میں بی بی تجھے کہتا ہوں خارش والے کتے کو کون منہ لگائے گا؟ یا جو عوام سخت لفظ بول رہی ہے لعنتی کو کون منہ لگائے گا؟ جس کے اوپر شیاطین اتنے چمٹے ہوں گے ان کو منہ کون لگائے گا؟ تو کہتی ہے جادو ہو گیا۔ میں تجھے کچھ اور سمجھاتا ہوں کہ تو نے اپنے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ مجھے ایک بچی وہ خوش دکھا دو، ایک بچی، 2 4 5 10 درجن کی بات نہیں کر رہا، ایک بیٹی وہ مجھے دکھا دو جس نے وظیفے پڑھ کے اپنا رشتہ کروایا ہو، وظیفے پڑھ کے اپنا گھر بسایا ہو، اس کے چہرے کے اوپر طمانینت ہو، اس کے چہرے پہ وہ خوشی کے آثار ہو۔ یا تو وہ طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوگی، یا سسرال سے روزانہ جوتے کھاتی ہوگی اور زندگی موت کی کشمکش میں وہ رہ کے وہاں گزارا کر رہی ہوگی، یا تو ان حالات میں ہوگی، نہیں تو وہ پیک ہو کے اجڑ کے واپس آ چکی ہوگی۔ کوئی ایک 2 4 5 نہیں مانگ رہا، یہ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، آپ کے اوپر قرض ہے، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے گلی محلے پہ نظر ڈالیں کہ وہ جوان بچی جس نے وظیفے پڑھ کے، اس کی ماں نے وظیفے پڑھ کے رشتے کروائے، پھر ہو تو گئے، صرف میرا سوال کیا ہے، کیا وہ وہاں خوش ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میرا سوال ہے، یہ وہاں وہ خوشحال ہے؟ میرا سوال ہے کہ وہاں وہ مطمئن ہے؟ بس اس کا جواب آپ حضرات نے مجھے اگلے محفل میں انشاءاللہ دینا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ یہ بیان سن کے تحقیق کریں، میری بات کو آگے بڑھائیں کہ میں غلط بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، آیا میرا مشاہدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو میری اصلاح کریں، اگر صحیح ہے تو میری بات کی تصدیق کر کے ہمارے قافلے میں شامل ہو کے چپے چپے پہ ہماری فکر، ہمارے پیغام کو پہنچائیں اور امت کو اس بمر سے نکالے کہ ہمارے مسائل کا حل وظائف نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل مدینے والے کی زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی غلامی ہے۔ اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ شافعی یہ کہتا ہے کہ 1000 بندہ بیٹھا ہو تو ایک بندے کو وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے، 999 کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہماری بھی آپ کی اصلاح فرمائے، جو سننے والے اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اور جو اس بھنور میں جو ہے لا علمی میں پھنس گئے ہیں، لالچ میں یا جہالت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے، اللہ ان کے لیے بھی عافیت کے راستے جو ہے وہ نکالے۔ درد چینل کے لیے اپنے درد جو ہے وہ لکھ کر بھیجتے رہیں، اور اگر آپ لکھ کر بھیج دیتے ہیں تب بھی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا وائس میسج جو ہے اس پروگرام کے میں شامل کر دیں تو وہ مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ چھوٹا وائس میسج جو 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو، تو بالکل صاف آواز کے اندر، کرسٹل کلیئر آواز کے اندر اگر آپ اپنا وائس میسج میں اپنا درد جو ہے وہ ہمیں ہمارے نمبر جو درد کا نمبر ہے آفیشیل، اس پہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں گے تو ہم اس کو اپنے پروگرام میں ایز اٹ از اسی طرح شامل کر لیں گے، تاکہ لوگوں کو زیادہ یہ یقین ہو کہ ہم اللہ نہ کرے کو خود لکھ کے لوگوں کو ڈرا نہیں رہے۔ کئی ابھی ہیں نا اس طرح کی شرلیاں کہ جی یہ جھوٹ ہے یا فیک ہے، یہ پتہ نہیں ویوز لینے کے لیے کر رہے ہیں، یا کئی بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کا تدارک بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو ہمارے اس مشن میں شامل ہیں، تو اگر ان کو یہ ہے کہ ہماری آواز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو نام تو ہم کسی کا لیتے نہیں، تو اگر وہ وائس میسج بھیج دیں تو ساتھ ہمیں اجازت دے دیں، کیونکہ وائس میسج تو آپ کے آتے ہیں لیکن آپ کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہم ان کو بعض دفعہ پھر ہمیں تحریر میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں۔ جو لکھ کر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے، جو وائس میسج بھیجتے ہیں وہ ساتھ یہ واضح کر دیا کریں کہ میرا وائس میسج ہی چلایا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بولنا نہیں پڑے گا، ہم وہی چلا دیں گے، ویڈیو میں وہ ایڈٹ ہو جائے گا، وہ ایڈ اپ بھی ہو جائے گا، تاکہ سننے والوں کا یقین بن جائے کہ ایک کم 2 نمبر نہیں، ایک کم سچا 1 نمبر ہے، تو بس لوہے دیے تو کلفی گوئے دیے، تھرمس کچدا ہے تو سودا سچدا ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ شافعی کے ہاں 2 نمبر والا کام نہیں ہے۔
اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ شک کی وجہ سے مارا نہ جائے، محروم نہ رہ جائے. تو اللہ ہماری آواز کو سب تک پہنچائے. تو جو میں نے اپیل کی ہے، مجھے امید ہے کہ سننے والے بھی اس کے اوپر کان دھریں گے. آئندہ اپنے دکھ لکھ کر بھیجیں تو واضح کریں، یا وائس میسج بھیجیں تو واضح کریں کہ ہم آپ کا میسج جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تاکہ اگر آپ کی اجازت نامہ ہمارے پاس ہوگا تو اخلاقی اور قانونی طور پہ پھر یہ ہے کہ ہماری بات کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے اور ہم بھی مطمئن ہوں گے، اور سننے والے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی بات سے زیادہ جو ہے وہ مطمئن ہوں گے. اللہ مجھے آپ سب کو جو ہے رجت جیسے مرض سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور جو اس مصیبت میں آ چکے ہیں ہم سب کی دعا ہے، سننے والوں کی بھی، سوشل میڈیا پہ بھی جو سنتے ہیں وہ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اس کینسر، روح کے کینسر سے عافیت کے ساتھ نکال دے. اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.